وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ، یہ ہمارا درس نمبر 14 ہے، 14 لغت العربیہ زاد اکیڈمی کا مستوی اول کا جو سبجیکٹ ہے اس میں۔ اور پچھلے درس میں ہم نے معرب اور مبنی جو اسم کی تقسیم ہوتی ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے کہ اسم یا تو معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے، اس تعلق سے بات شروع کی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اعراب کس کو کہتے ہیں اور مبنی یا بنا کس کو کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب سے مراد ہوتی ہے جو بدلاؤ ہوتا ہے کسی بھی اسم کے آخری حرف، کوئی بھی کسی بھی ورڈ کا آخری جو لیٹر ہوتا ہے، کسی بھی کلمے کا ہے، کسی بھی حرف کا کسی بھی کلمے کا آخری حرف جو ہوتا ہے اس کی حرکت کا جو بدلاؤ ہوتا ہے، تغیر ہوتا ہے عوامل کے بدلاؤ کی وجہ سے، اسے ہم کہتے ہیں اعراب۔ تو اس میں ضروری ہے کہ عوامل کے بدلاؤ کی وجہ سے وہ تبدیلی ہو۔ اگر وہ تبدیلی عوامل کے بدلاؤ کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، قبیلوں کے اختلاف کی وجہ سے، کوئی قبیلہ اسے دمہ سے پڑھتا ہے، کوئی قبیلہ فتحہ سے، کوئی کسرہ سے، تو یہ اعراب نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس لیے لازمی ہے ڈیفینیشن میں تغیر ہے کسی عامل کرنے والے کی وجہ سے ہو، جو اس پہ عمل کرے اور اس کی وجہ سے تبدیلی آئے، تو ایسا اسم کیا کہا جاتا ہے؟ معرب، جو تبدیل ہوتا ہے، جس کے آخری حرف پہ تبدیلی نظر آتی ہے۔ اب یہ چاہے نظر آئے چاہے تقدیری ہو، اسے معرب ہی کہا جائے گا۔ اسی لیے ہم نے پڑھا کہ اعراب یا تو لفظاً ہوتا ہے یا تقدیراً ہوتا ہے۔ تو معرب جو اسما ہوں گے اس میں اعراب یا تو لفظاً بتایا جائے گا یا تقدیراً بتایا جائے گا۔ تقدیراً کب بتایا جائے گا؟ اس کا قاعدہ بھی پہلے بات ہو چکی ہے کہ جب کسی بھی کلمے کا یا کسی بھی اسم کا آخری حرف حروف علت میں سے ہو، الف یا واو، خاص طور سے الف اور یا، تو ایسی صورت میں وہ اسم اپنا اعراب تقدیراً بتائے گا، کیونکہ آخر میں حروف علت آ گئے، اس اسم کا لاسٹ لیٹر حروف علت میں سے ہے۔ جب بھی ایسا ہوگا تو وہ اس کا اعراب تقدیراً بتا جائے گا۔ یہاں صرف اسماء ہی نہیں بلکہ حتیٰ کہ افعال میں بھی آخری حرف حروف علت میں سے آ جائے، جو روٹ لیٹر ہے وہ آخری حرف حروف علت میں سے آ جائے تو اپنا اعراب تقدیراً بتائے گا۔ یہ قاعدہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ معربات کون کون سے ہیں اور مبنیات کون سے ہیں۔ حالانکہ معربات کا ذکر درس میں نہیں تھا، انہوں نے مبنیات بتا دی اور پھر کہہ دیا کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب معرب ہے، لیکن ہم نے معرب کو بھی انٹروڈیوس کروا دیا تھا کہ وہ 6 ہوتے ہیں معربات، 6 قسم کے اسما معرب ہوتے ہیں، یعنی جو اپنے اندر تبدیلی قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور ہم نے کہا تھا اسے اسی ترتیب میں یاد کر لیں، 1 2 3 4 5 6۔ پہلے 3 اسم مفرد، جمع التقصیر، جمع المؤنث السالم، 3 ہو گئے۔ کیونکہ ان 3 کو ساتھ میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ اپنا اعراب بالحرکت بتاتے ہیں، حرکت کی تبدیلی سے بتاتے ہیں۔ سیکنڈ گروپ 4 5 6 جس میں المثنی، جمع المذکر السالم اور اسماء الخمسہ، یہ تینوں اپنا اعراب بالحروف بتاتے ہیں، حرف کے ذریعہ، تو الف یا واو یا اس طرح سے، اس لیے ان کو کہا گیا، ایک الگ گروپ میں ان کو ڈال دیا گیا۔ تو یہ 6 قسم کے معربات ہیں جو اسما معرب ہوتے ہیں عربی میں، یہ ان کی آپ کہہ سکتے ہیں فہرست ہے، اسے یاد کر لیں۔ اس کے بعد مبنیات کا ذکر ہوا۔ مبنیات میں جو بنیادی یاد رکھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ضمائر مبنی ہوتے ہیں۔ مبنیات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ کسی ایک حرکت کو لازم پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ مبنیات ایسے اسما کو کہتے ہیں جس کا آخری حرف کسی ایک حرکت کو لازم پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ مثلا ہا اولائی میں حمزہ پہ کسرہ آتی ہے، اور یہ ہا اولائی جو لفظ ہے اس نے کسرہ کو لازم پکڑ لیا ہے، اب عامل کتنے ہی بدل جائیں یہ اپنے اس کسرہ کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے اس کو کہا گیا یہ مبنی ہے۔ اسی طرح سے مثلا ہوا کا واو ہمیشہ فتحہ کو لازم پکڑے ہوئے، ہمیشہ فتحہ کو لازم پکڑے ہوئے، مرفوع ہوگا تو بھی یہ فتحہ کے ساتھ ہوا ہی بولا جائے گا، ہو نہیں بولا جائے گا۔ تو ضمائر سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ اسماء اشارہ، ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا، ہا اولائی، اولائکا، یہ سب بھی جو ہیں مبنیات میں سے ہیں۔ اسی طرح سے اسماء موصولہ، الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللواتی، یہ بھی جو ہیں
مبنیات میں سے ہیں. ان دونوں کا اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ میں جو تسنیہ ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے. ہازانی، ہازینی، اور اسی طرح سے اللذانی، اللتانی، یہ جو ہوتے ہیں یہ معرب ہوتے ہیں کیونکہ آنی اس میں تسنیہ کا وزن نظر آتا ہے. اس کے بعد یہ 3 ہو گئے. نمبر 4 ہم نے کہا اسماء الاستفہام. اسماء الاستفہام، حروف استفہام نہیں، کیونکہ ہم حروف کی نہیں اسماء کی بات کریں. تو اسماء استفہام جس میں من آ گیا، اس طرح سے آئینہ آ گیا مثال کے طور پہ، تو یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ اپنی ایک ہی حرکت کو لازم پکڑے ہوئے ہوتے ہیں چاہے جو ہو جائے. اس کے بعد ہم نے کہا اسماء الافعال. اسماء الافعال یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جن میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے لیکن یہ اصلاً فعل نہیں ہوتے ہیں، جیسے آمین، آہ، اف. یہ الفاظ جو ہوتے ہیں یہ اسماء افعال کہلاتے ہیں اور یہ مبنی ہوتے ہیں. ہمیشہ ایسے ہی نظر آئیں گے چاہے جو ہو جائے. اعرابی حالت ان کی کبھی نہیں بدلتی، یہ ایک ہی حالت پہ رہتے ہیں. اس کے بعد اسماء شرط ہوتے ہیں. اسماء شرط یہ بھی ہمیشہ ایک ہی کنڈیشن میں، ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں. مثلا متا ہے، من ہے، تو یہ کیفا ما ہے، تو یہ جو ہے اسماء شرط ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے آخر میں دیکھا تھا کہ مرکب جو ہیں اعداد المرکب، وہ نمبرز جو مرکب ہیں، دو سے زیادہ، دو کلمات سے مل کر بنے ہیں. اور اس میں خصوصیت ہے 11 سے لے کر 19 تک کے جو نمبرز ہیں وہ 12 کو چھوڑ کر، 12 معرب ہوتا ہے. اسنا عشر یہ جو ہے معرب ہوتا ہے. اس کے علاوہ 11 سے لے کے 19 تک کے جتنے بھی نمبرز ہیں سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی بدلتے نہیں ہیں، ان کی حرکت بدلتی نہیں ہے. تو یہ خلاصہ تھا پچھلے درس کا. اب آج انشاءاللہ جو بات ہوگی وہ بات ہوگی علامات الاعراب کی. اعراب ہم نے پڑھ لیا کہ بھئی اعراب تو اسے کہتے ہیں اعراب کے آخری حرف کی تبدیلی. لیکن اب پہچانیں گے کیسے ہم اس کو؟ آخری حرف کی تبدیلی کو پہچانیں گے کیسے؟ تو اسے پہچاننے کے لیے علامات ضروری ہیں اور انہی علامات کو اس درس میں ڈسکس کیا جائے گا. علامات 2 قسموں کی ہیں. اصلی جسے آپ پرائمری کہہ سکتے ہیں، اور فرعی جسے آپ سیکنڈری کہہ سکتے ہیں. پرائمری اور سیکنڈری علامات ہوتی ہیں اعراب کی. ٹھیک ہے جی، اعراب کی پرائمری اور سیکنڈری علامات ہوتی ہیں. اصلی پرائمری علامات کیا ہوتی ہیں؟ فتحہ، دمہ، کسرہ اور جزم. دمہ، فتحہ، کسرہ، سکون. ٹھیک ہے نا. اب اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اعراب ہوتے کیا ہیں، اعراب کتنے ہوتے ہیں. تو جتنی حرکتیں ہوتی ہیں اعراب بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. جتنی حرکتیں ہوتی ہیں اتنے ہی اعراب ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اعراب 3 ہوتے ہیں. اقسام الاعراب، اقسام الاعراب، اقسام الاعراب رفع، نصب، جر اینڈ جزم. یہ 4 اقسام ہوتے ہیں اعراب کی. اعراب کی 4 اقسام ہوتی ہیں. رفع، نصب، جر اور جزم. 4 اقسام کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ حرکتیں بھی 4 ہی ہوتی ہیں، دمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون. جب حرکتیں 4 ہیں تو اعراب کی بھی بس 4 ہی قسمیں ہوتی ہیں، 5ویں کوئی قسم نہیں ہوتی اعراب کی. یا تو رفع میں ہوگا کوئی اسم یا فعل، یا نصب میں ہوگا کوئی اسم یا فعل، یا کوئی اسم جر میں ہوگا، یا کوئی فعل جزم کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی اعرابی حالت ہوتی ہے. اعرابی حالتیں بس 4 ہوتی ہیں. اعرابی حالتیں 4 ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم. اب ان کو بتایا کیسے جائے گا؟ کیسے پہچانیں گے کہ کوئی اسم رفع میں ہے، کوئی اسم نصب میں ہے، کوئی جر میں ہے، کوئی جزم میں ہے، فعل کیسے پہچانیں گے؟ اسے پہچاننے کے لیے علامات جاننا ضروری ہے کہ اعراب کی علامات کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اعراب کی اصلی علامتیں، پرائمری علامتیں 4 ہیں. 4 علامتیں ہیں پرائمری. وہ 4 کیا ہیں؟ دمہ، فتحہ، کسرہ، جزم. دمہ رفع کو بتاتا ہے. اگر دمہ آ گیا اس کا مطلب وہ اسم رفع کی حالت میں ہے. اگر فتحہ آ گیا، اصلی بات کر رہے ہیں ابھی پرائمری، تو نصب کی حالت میں. کسرہ آ گیا تو جر کی حالت میں ہے. اور سکون آ گیا تو جزم کی حالت میں ہے وہ فعل، کیونکہ جزم اسم میں نہیں آتا اور کسرہ فعل میں نہیں آتا. تو یہ اصلی علامتیں ہیں اور ان کی اعرابی حالت ان کے سامنے موجود ہے. دمہ علامت اصلی ہوتی ہے رفع کی، فتحہ اصلی علامت ہوتی ہے نصب کی، کسرہ اصلی علامت ہوتی ہے، پرائمری علامت ہوتی ہے جر کی، اور جزم پرائمری علامت ہوتی ہے سکون کی. تو اصلی علامت کہہ کر کہ ہم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ
بعض اوقات موقع ایسے بھی ہوں گے جب ایسا نہیں ہوگا، یعنی رفع بتانے کے کچھ اور طریقے بھی ہیں، نصب بتانے کے کچھ اور طریقے بھی ہیں، جر بتانے کے کچھ اور طریقے بھی ہیں، اسی طرح سے جزم بتانے کے کچھ اور طریقے بھی ہیں۔ تو پرائمری اور سیکنڈری بول کر کے ہم نے ان چیزوں کو بھی واضح کر دیا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہیں جس کے ذریعے رفع نصب جر بتایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے آپ سے ایک بات پچھلے درس میں بتائی کہ موربات 6 ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ابھی بھی میں نے درس کے شروع میں کہا تھا کہ موربات 6 ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ اسم، مفرد، سنگولر ناؤن، مطلب جو کسی ایک چیز پر دلالت کرے، ایک وچن، سنگولر ہندی میں ہم کہتے ہیں ایک وچن سنگولر کے لیے، تو سنگولر ناؤن ہے یہ، سنگولر یعنی پلورل نہیں ہے یا تسنیہ نہیں ہے، جمع نہیں ہے، تسنیہ نہیں ہے، سنگولر ہے۔ مثلا پین، سنگل پین، ون پین، تو پین ایک قلم، یا اسلم مفرد ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جم تکسیر، بروکن پلورل، اور اس جم تکسیر پر ایک خاص طور سے درس آئے گا آگے چل کر کے، درس نمبر 19، 18 یا 19 نمبر کا درس جم و تکسیر پر ہے خاص طور سے، تو وہاں پر اس کو اور تفصیل سے بات ہوگی، لیکن ابھی ہم اس کو صرف یہاں پر ہمیں اعراب سمجھنا ہے، بروکن پلورل۔ اور تیسری چیز ہم نے کہی جم مؤنث السالم، ٹھیک ہے نا، ساؤنڈ فیمینن پلورل، جمع مؤنث سالم ساؤنڈ فیمینن پلورل۔ یہاں پر بھی 3 چیزیں یہ ہو گئی، اگر یہ تھوڑا سا اس میں بھی اور وضاحت ہوتی تو اچھے سے سمجھ میں آتی بات، کہ جمع مؤنث سالم کو اگر جمع کو پہلے انٹروڈیوس کروا دیا جاتا تو تھوڑا سا بات واضح ہو جاتی، لیکن کوئی بات نہیں، ہم یہاں پر اس کو سمجھتے چلیں گے۔ اسم مفرد، مثلا کوئی بھی اسم ہو جو مفرد ہے، سنگولر ہے، مثلا جیسے میں کہوں رجل، اسی طرح سے میں کہوں قلم، اسی طرح سے میں کہوں بیتن، اسی طرح سے میں کہوں مثلا مدرسۃ، یہ سب سنگولر ناؤنس ہیں، اسم مفرد ہیں سب کے سب۔ تو ان سب میں دیکھیں آخری حرف کی جو حرکت ہے وہ دمہ ہے، دمہ ہے، دمہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی ان کا جو رفع ہے وہ دمہ کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ اسم مفرد میں رفع کی حالت دمہ کے ذریعے بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسم مفرد میں۔ اسی طرح سے جمع تکسیر میں بھی، جمع التکسیر میں بھی رفع کی حالت دمہ سے بتائی جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ 3 جو ہیں 1 2 3، ان میں بال حرکت اعراب بتایا جاتا ہے، بال حرکت سے مراد دمہ، کسرہ یا فتحہ سے بتایا جائے گا۔ تو جمع تکسیر، مثلا میں کہوں رجال، یہ رجال کی جمع ہے۔ اسی طرح سے میں کہوں اقلام، یہ قلم کی جمع ہے۔ اسی طرح سے میں کہوں، اسی طرح سے مدارسو، یہ مدرستن کی جمع ہے۔ سب میں دیکھیں آخر میں اعراب کیسے بتایا جا رہا ہے؟ بالحرکت، حرکت کے ذریعے، دمہ، دمہ سے بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ابھی رفع کی حالت میں، تو رفع کی حالت جو اصلی حالت دمہ سے بتائی جا رہی ہے، اصلی اعراب آ گیا، دمہ سے رفع بتایا جا رہا ہے، لیکن دمہ سے مرفوع بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جمع مؤنث سالم میں بھی جو رفع کی حالت بتائی جاتی ہے دمہ سے بتائی جاتی ہے، مثلا مسلماتن، دیکھیں مسلماتن، تا کے اوپر 2 دمہ ہیں۔ اسی طرح سے آپ کہیں مسلماتن اور مشرکاتن، مشرکاتن، دیکھیں تا کے اوپر بھی دمتین، 2 دمہ، اس تا پہ 2 دمہ ہیں۔ تو یہ جمع مؤنث سالم کا وزن جو ہوتا ہے ہمیشہ آتن کے وزن پہ آتا ہے، اس میں آخر میں آتن کا اضافہ کیا جاتا ہے، آخر میں آتن کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی آخر میں آتن کا اضافہ ہو جائے اصلی اسم کے بعد، جو اصلی اسم ہے اس کے بعد، تو یہ علامت ہوتی ہے اس کے جمع مؤنث سالم ہونے کی، ساؤنڈ فیمینن پلورل ہونے کی۔ تو دیکھیں، لیکن بہرحال ہمارا جو ابھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تا پہ جو حرکت آ رہی ہے وہ دمہ آ رہی ہے، یعنی کہ اعراب اس کا اصلی حرکت کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، دمہ۔ یہاں پر جو اعراب ہے ان تینوں میں، اسم مفرد، جمع تکسیر، جمع مؤنث سالم میں جو اعراب بتایا جا رہا ہے وہ اصلی حرکت یعنی اصلی اعراب ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اعراب 2 قسموں کا ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو اصل ہے اس کے ذریعے اعراب بتایا جا رہا ہے، یعنی حرکت کے ذریعے، اور حرکت کیا ہے؟ دمہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رفع کی حالت، رفع کی جو حالت ہے اس کی اصلی حرکت ہوتی ہے دمہ، رفع کی اصلی حرکت بتانے کا طریقہ ہوتا ہے دمہ، پرائمری طریقہ ہوتا ہے
رفع کی حالت بتانے کا دمہ. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، دیکھیں اسی طرح سے یہ فتحہ کے ذریعے اپنا نسب بتائے گا. آپ اس کو رجولن کر دیں، رجولن فتحہ کے ذریعے، تو یہ اپنا نسب کی حالت بتائے گا فتحہ کے ذریعے. رجولن، قلمن، بیتن، مدرستن. تو یہ اپنی رفع کی حالت بتائے گا کیسے؟ نسب کے، یہ فتحہ کے ذریعے نسب کی حالت فتحہ کے ذریعے بتائے گا. یہاں پر بھی بروکن پلورل میں بھی دیکھ لیں، رجالن، اقلامن، بیوتن، مدارسا. مدارسا سین پہ سنگل فتحہ آ جائے گی، مدارسا. اپنی حالت نسب کی حالت بتائے گا فتحہ سے، جو کہ اس کی اصلی حالت ہوتی ہے، اصلی علامت ہوتی ہے. جمع مؤنث سالم کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے، اس لیے اس کو ہم پڑھیں گے فرعی علامات میں. تو ابھی اصلی علامتیں ہم نے پڑھ لی، دمہ ہے، فتحہ ہے. اور کسرہ جو علامت ہوتی ہے وہ اصلی علامت وہ بھی ہوتی ہے کس میں؟ اصلی علامت ہوتی ہے اسم مفرد میں، جمع تکسیر میں، اور جمع مؤنث سالم میں. کیسے؟ اسم مفرد میں اس کو آپ رجولن پڑھ سکتے ہیں، رجولن، قلمن، بیتن، مدرستن. بے شک اس کے آگے عامل آئیں گے جس کا ذکر ابھی ہم نے نہیں کیا ہے. عامل کی وجہ سے وہ چینجز آئیں گے، لیکن ابھی صرف سمجھنے کے لیے کہ اس طرح سے اس میں اعرابی تبدیلی آتی ہے، آ سکتی ہے. تو رجولن، قلمن، بیتن اور مدرستن. تو آپ کسرہ سے اس کی اعرابی حالت، مجرور حالت، جر کی حالت کسرہ سے پڑھیں گے. اس کے بعد یہاں پر بھی ویسا ہی ہوگا، رجالن، اقلامن، بیوتن. یہاں پر ایک فرق آئے گا جسے ہم فرعی، سیکنڈری جو علامت ہوتی ہے اعراب کی، اس میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک الگ قسم کا جو ہے جمع ہے. ٹھیک ہے، مفاعیل کے وزن پر، ممنوع من الصرف کہلاتی ہے یہ. یہاں پر جمع مؤنث سالم میں جر کی حالت کسرہ سے بتائی جاتی ہے، مسلماتن، مشرکاتن، کافراتن، شریکاتن، تو سماواتن. تو یہ دیکھیں، یہ سب کے سب ان کی جر کی حالت کسرہ کے ذریعے بتائی جا رہی ہے، جر کی حالت کسرہ کے ذریعے بتائی جا رہی ہے، جو کہ اصلی علامت ہے. تو یہ اصلی علامتیں ہو گئی دمہ، فتحہ، کسرہ، جو کہ اسم مفرد، جمع تکسیر اور جمع مؤنث سالم میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم بات کریں گے اسی طرح سے جزم کی جو حالت ہوتی ہے، یہ فعل میں آتی ہے. فعل میں آتی ہے 5 ان یور پاکٹس میں. ہم نے 5 ان یور پاکٹس پڑھے ہیں نا، یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. یہ 5 ان یور پاکٹس جو پچھلے کسی درس میں ہماری بات ہوئی تھی. یفعل، تفعل فعل مضارع کی بات تھی، یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. اب ان کو مجزوم اگر آپ کر دیں گے، ان کی حالت جزم کی اگر بتانا ہے، اعرابی حالت جزم کر دینا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یفعل سکون کے ساتھ. اس کے بعد ہم کہیں گے 5 ان یور پاکٹس، تفعل. اس کے بعد پھر سے انت تفعل. اس کے بعد پھر سے انا افعل، انا افعل. اس کے بعد نحنو نفعل. ٹھیک ہے، سب میں لام کے اوپر سکون آ رہا ہے، آخری حرف ساکن ہے. اس کا مطلب یہ ابھی جزم کی حالت میں، یا فعل مضارع جزم کی حالت میں، اس کا جزم کیسے بتایا جا رہا ہے؟ سکون کے ذریعے. اصلی علامت جزم کی اصلی علامت سکون ہے. تو یہ آپ کا اصلی اعراب ہو گیا، یعنی علامت اصلی ہے. اعراب بتانے کی اصلی علامتیں کیا ہیں؟ دمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون ہے. سکون صرف فعل میں آتا ہے اور کسرہ صرف اسم میں آتا ہے. دمہ اور فتحہ کے ذریعے رفع اور نصب کی حالت بتانا فعل اور اسم دونوں میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ہو گئی اصلی علامت. اب فرعی علامت کہاں کہاں ہوتی ہے؟ سیکنڈری علامتیں کہاں کہاں آتی ہیں؟ سیکنڈری علامتیں کہاں کہاں آتی ہیں؟ اس کے لیے آپ کو وہ 4، 5 اور 6 یاد رکھنا پڑے گا. 4 نمبر ہم نے بتایا تھا مثنیٰ. مثنیٰ یعنی کہ ڈوول ناؤن، جو دو پر دلالت کرے، کسی دو ہونے پر دلالت کرے، دو ہو جائیں چیزیں. مثلا دیکھیں، رجولانی، قلمانی. ٹھیک ہے نا، رجولانی، قلمانی. اور کیا مثال لی تھی ہم نے اوپر؟ بیتانی، بیتانی. اور ہم نے لکھا ہے مدرستانی، مدرستانی. اس میں دیکھیں، اب اس میں جو اعراب بتایا جا رہا ہے وہ دمہ، فتحہ، کسرہ کے ذریعے نہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ الف کے ذریعے یہاں پہ رفع بتایا جا رہا ہے. دیکھیں، الف، الف کے ذریعے رفع بتایا جا رہا ہے. تثنیہ میں، مثنیٰ، ڈوول ناؤن میں الف کے ذریعے جو ہے بتایا جاتا ہے اعراب. رفع کی حالت الف سے بتائی جاتی ہے، اور نصب اور جر، نصب اور جر
یا کے ذریعے بتائی جاتی ہے. آپ یہاں پہ رجلینی، قلمینی، بیتینی، مدرستینی اس طرح سے اگر کہیں گے تو نصب اور جر کی حالت میں اس کو آپ کو اس طرح سے بولنا پڑے گا یا کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثنیٰ میں جو دوول ناؤن ہوتا ہے اس میں رفع الف کے ذریعے بتایا جاتا ہے جو کہ ایک حرف ہے. تو اسی لیے ہم نے ان تینوں کو الگ سے بیان کیا تھا کہ یہ تینوں مثنیٰ، جمع مذکر سالم اور اسماء الخمسہ، اس میں اعراب بالحروف بتایا جاتا ہے حرف کے ذریعے. تو یہاں پر رفع دیکھیں الف کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، الف کے ذریعے. اور نصب اور جر یا کے ذریعے اس میں بتایا جاتا ہے مثنیٰ میں، کیونکہ آپ کو کسی بھی چیز کو تثنیہ میں تبدیل کرنا ہے تو صرف اس کے آگے آنی یا آئینی لگائیں گے آپ، آنی یا آئینی لگا دیں گے. ٹھیک ہے نا. مثلا جیسے ہم نے مسلمن، مسلمن کو آپ کو تثنیہ بنانا ہے تو آپ کہیں گے مسلمانی رفع کی حالت میں، اور نصب اور جر میں مسلمینی کر دیں گے مسلمون. اسی طرح سے مثلا آپ کو کہنا ہے کیا کہیں ہم، کوئی اسم یاد نہیں آ رہا، تاجرون چلیں، تاجرون، تاجرون. تو ہم کہیں گے تاجرانی اور تاجرینی. ٹھیک ہے نا. تاجرانی ہم نے کہہ دیا آنی سے، اس کا مطلب یہ تثنیہ ہو گیا اور اس میں رفع کی علامت یہ الف ہو گیا، اور تاجرینی میں رفع کی علامت یہ یا ہو گیا، اور یہاں پہ یہ الف ہو گیا رفع کی علامت، اور یہاں پر نصب و جر کی علامت یا ہو گیا. تو یہ اسے کہا جاتا ہے علامات فرعی، فرعی علامت ہے، سیکنڈری علامت ہے، پرائمری نہیں ہے. پرائمری تو حرکت فتحہ ضمہ کسرہ سے بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مثنیٰ ہو گیا. نمبر 5، جم مذکر سالم، ساؤنڈ ماسکولین، ساؤنڈ ماسکولین پلورل. ساؤنڈ ماسکولین پلورل بنایا جاتا ہے اونا اور اینا کے ذریعے. آخر میں اونا اور اینا جوڑ دیں کسی بھی عاقل اسم کے آگے جو کہ عاقل کے لیے ہو، اس کے لیے اس کے آگے اونا اور اینا جوڑ دیں. جیسے مسلمن، مسلمن کو اگر آپ کو جمع مذکر سالم بنانا ہے، مسلمونا، مسلم کے آگے اونا جوڑ دیا ہم نے، اصل اسم کیا تھا؟ مسلم تھا. یہ ان تو تنوین ہے اس کی، وہ گر جائے گی، اس کے آگے اونا جوڑ دیں گے ہم. تو اصل اسم مسلم ہے، مسلم کے آگے آپ نے اونا جوڑ دیا، مسلم مونا بن گیا رفع میں، اور مسلم مینا بن گیا نصب اور جر میں. تو یہاں پر یا کے ذریعے ہم نے یہی سیم یا کے ذریعے نصب و جر بتایا، اور واؤ کے ذریعے ہم نے رفع بتا دیا. اس کا کیسے دیکھیں، مسلی مونا، یہ واؤ جو ہے یہ مرفوع، رفع کی علامت واؤ ہے یہاں پہ. اور اسی طرح سے نصب اور جر اگر ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے مسلی مینا، مسلمین. جیسے یہاں پہ رجولینی، رجولینی یہاں پر یہ دیکھیں رجولینی، یہ یا علامت ہے نصب اور جر کی، یہ یا علامت ہے نصب اور جر کی. یعنی فتحہ ضمہ کسرہ کے ذریعے اعراب نہیں بتا رہے ہیں، حرف کے ذریعے بتا رہے ہیں. یہاں پہ حرف واو کے ذریعے ہم اس کا رفع بتا رہے ہیں، اور حرف یا کے ذریعے ہم اس کا نصب اور جر بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مسلمہ، مسلم مینا، یہاں پہ مسلم ہونا، مسلمینہ. اور اسی طرح سے جتنے بھی اسما ہوں گے جو جمع مذکر سالم کے وزن پہ ہوں گے وہ ان کا اعراب ایسے ہی بتایا جائے گا واو اور یا کے ذریعے. نمبر 6، اسماء الخمسہ، 5 اسپیشل ناؤنس. ٹھیک ہے نا. 5 اسپیشل ناؤنس یہ کیا ہے؟ 5 اسپیشل ناؤنس یہ ہیں ابن، اخن، فمن، ہمن اور زو. یہ 5 ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے لیکن وہ اس مرحلے میں بس 5: ابن، اخن، فمن، ہمن اور زو. 5 ہیں. یہ جب مضاف بن کر آتے ہیں، یہ پانچوں دیکھیں، اس کو یاد رکھنا ہے. ابن، اخن، فمن، اب باپ، اخ بھائی، فمن منہ کو کہتے ہیں، ہمن کہتے ہیں مثلا دیور کو کہہ سکتے ہیں، یا جو عورت کے جو شوہر کی طرف سے جو مرد رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو. اور زو صاحب کے معنی میں آتا ہے، یعنی والا، والے کے معنی میں آتا ہے زو، یعنی زو مالن، مال والا، زو علم، علم والا، وہ والے کے معنی میں زو آتا ہے. اور یہ بھی اسماء خمسہ میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. تو جب یہ پانچوں
جب بھی مضاف بن کر آئیں گے، اور مضاف کیا ہے ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ، جب یہ مضاف بن کر آئیں گے تو پھر ان کا اعراب بتانے کا جو طریقہ ہوگا وہ بالحرف ہوگا، حرف کے ذریعے۔ تو اعراب رفع، رفع کا اعراب کیسے بتایا جاتا ہے؟ ان میں رفع کا اعراب بتایا جاتا ہے واو کے ذریعے، واو کے ذریعے۔ نصب کیسے بتایا جاتا ہے؟ الف کے ذریعے، الف۔ اور جر کیسے بتایا جاتا ہے؟ یا کے ذریعے، یا کے ذریعے۔ دیکھیں کیوں؟ کیونکہ دیکھیں واو دمہ کی طرح نظر آتا ہے، اور فتحہ الف کی طرح نظر آتا ہے، اور آواز بھی آ کی دیتا ہے وہ۔ جیسے فتحہ آ کی آواز دیتا ہے، اسی طرح سے الف بھی آ کی آواز دیتا ہے۔ جیسے دمہ او کی آواز دیتا ہے، ویسے ہی واو بھی او کی آواز دیتا ہے۔ اور جیسے کسرہ ای کی آواز دیتا ہے، وہی آواز یا دلواتا ہے اسم کو۔ اسی لیے اس مناسبت سے رفع کی علامت اسماء خمسہ میں واو ہوگی، نصب کی علامت الف ہوگی، اور جر کی علامت یا ہوگی۔ تو یہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسماء الخمسہ ہو گئے، اسماء الخمسہ۔ تو یہ 4 5 6۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم نے دیکھی تھی کہ جیسے جمع مؤنث سالم کے کا ایک جو نسب ہوتا ہے جمع مؤنث سالم میں، مؤنث سالم میں اس کا جو نسب کی حالت ہوتی ہے، ہم نے کیا کہا تھا؟ مثلا ماتن، مسلماتن ابھی رفع میں ہے، کیسے پتا چلا؟ دمہ سے، کیونکہ ہم نے کہا تھا پہلے 3 اسم مفرد، جم تکسیر اور جم مؤنث سالم، یہ تینوں جو ہیں ان کا اعراب حرکت کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ تو رفع کی حالت دمہ سے بتائی جائے گی اس میں، اور جر کی حالت کسرہ سے ان میں بتائی جائے گی۔ لیکن میں نے کہا تھا جم مؤنث سالم میں خاصیت یہ ہے کہ اس کی جو نسب کی حالت ہوتی ہے وہ کسرہ سے بتائی جاتی ہے، مسلماتن کہیں گے ہم۔ اگر نسب میں بھی بولنا ہے تو مسلماتین کہیں گے، اور جر میں بھی مسلماتین کہیں گے اس کو۔ نسب اور جر دونوں میں کسرہ سے اس کی حالت بتائی جاتی ہے اعراب کی، مطلب نسب میں بھی کسرہ ہے اور جر میں بھی کسرہ ہے۔ تو یہ اس کی اصلی علامت نہیں کی جائے گی، نسب میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کی اصلی علامت، کیوں؟ کیونکہ اصلی علامت تو جر کی کسرہ ہوتی ہے، جر اصلی علامت کسرہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جر کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن نسب میں اگر کسرہ آ جائے تو ہم کہیں گے یہ اصلی علامت نہیں رہی اب، کیوں؟ کیونکہ اصلی علامت تو فتحہ ہوتی ہے نسب میں، ہم نے پڑھ لیا ہے، دیکھیں اوپر، اصلی علامت فتحہ ہوتی ہے نسب میں۔ لیکن جب مؤنث سالم کا ہم نے اس کو منصوب کیا، نسب کی حالت میں لے گئے مسلماتن کو، اور اس کی ہم نے نسب کی حالت بنانی چاہی، تو ہمیں اسے کسرہ کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے، فتحہ سے ہم مسلماتن نہیں بول سکتے اس کو، کیوں؟ کیونکہ عربوں نے ایسا کبھی بولا ہی نہیں، انہوں نے اس کو مسلماتین ہی بولا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو نسب کی حالت ہے جب مؤنث سالم کی، یہ سیکنڈری فرعی علامت ہے، یہ اصلی علامت نہیں ہے، کیونکہ اصلی علامت ہوتی تو فتحہ سے بولا جاتا، لیکن یہ فتحہ سے نہیں بولا جا رہا ہے، کسرہ سے اس کی نسب کی حالت بولی جا رہی ہے، اسی لیے اس کا شمار ہم نے کہاں کر دیا؟ فرعی علامت میں اس کا شمار کر دیا، کہ جب مؤنث سالم کا نسب کیسے بتایا جاتا ہے؟ کسرہ سے۔ کس کے خلاف؟ فتحہ کے خلاف، فتحہ کے خلاف اس کا اعراب نسب کی حالت میں کسرہ سے بتایا جاتا ہے جب مؤنث سالم کا۔ اسی طرح سے میں نے ایک بات کہی تھی، جب ہم بات کر رہے تھے جم تقصیر کی، بروکن پلورل کی، تو بروکن پلورل میں نے کہا تھا کہ ممنوع من الصرف ایک اسم ہوتا ہے، ممنوع من الصرف، یہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں ساری کی ساری تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے دیکھا مثلا رجلن، تو رجلن میں آپ رجلن بھی بول سکتے ہو اس کو، رجلن بھی بول سکتے ہو، رجولن بھی بول سکتے ہو، تینوں حالتیں یہ اپنے اوپر شو کرتا ہے۔ یعنی اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ میرے اندر جو چاہے تبدیلی کر لو، میں ہر تبدیلی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ یہ یعنی سب سے زیادہ فلیکسیبل ہے، بالکل ضدی نہیں ہے، بالکل بھی ضدی نہیں ہے، اپنے اندر اعراب کی تینوں حالتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے یہ، دمہ کے ذریعے، فتحہ کے ذریعے، کسرہ کے ذریعے، تینوں حالتوں کو اپنے اندر ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور ضدی نہیں ہے۔ لیکن بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے ضدی ہوتے ہیں، پورے تو نہیں، تھوڑے سے، ان میں آتے ہیں ممنوع من الصرف۔ اب یہ ضدی کیوں ہیں؟ یہ ضدی اس لیے ہیں کیونکہ یہ جو جر کی حالت ہے اس میں کسرہ نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، جر کی حالت کو بھی فتحہ سے بتاتے ہیں۔ مثلا میں نے کہا تھا مدارسو، میں نے کہا تھا مدارسو، ایک ہی حرکت پڑی تھی سین پر، تو یہ ان کی علامت ہوتی ہے۔ ممنوع من الصرف کی ایک علامت کیا ہوگی؟ اس کے آخری حرف پر سنگل حرکت آئے گی، تنوین سے کبھی نہیں بولیں گے ہم اس کو۔ تو جب بھی ایسا کوئی اسم آ جائے، سمجھ جائیں وہ ممنوع من الصرف ہے۔ ابراہیمو، اسماعیلو، اسحاقو، یعقوبو، اس طرح سے آدمو،
یہ وہ اسما ہیں جو ممنوع من الصرف ہے، جسے غیر منصرف بھی کہا جاتا ہے. مدارسو، تو مدارسو کا منصوب کیسے بتائیں گے؟ وہ تو فتحہ سے ہی بتائیں گے، ابھی ہم نے اس کو پہلے ہی دیکھ لیا. مدارسا کر دیں گے تو یہ منصوب ہو جائے گا، فتحہ سے ہم نے اس کا نصب بتایا. اس کا جر، اس کا جر بھی فتحہ سے بتایا جائے گا. مدارسی ہم نہیں کہیں گے، مدارسا ہم کہیں گے، مدارسا. ٹھیک ہے، تو مدارسو مرفوع کی حالت میں دمہ سے، مدارسا نصب کی حالت فتحہ سے، اور مدارسہ جر کی حالت بھی فتحہ سے ہم نے بتائی. اسی لیے ممنوع من الصرف میں فتحہ جو ہے یہ فرعی علامت ہے اس اسم کی مجرور ہونے کی یا جر کی حالت میں ہونے کی. تو یہ اس درس کا پورا خلاصہ ہے، جس کو اب ہم پڑھیں گے ابھی. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ہٹا کے ہم اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں. چلیں پہلے اوپر کا پڑھ لیں. دیکھیں یہ کہتے ہیں علامات الاعراب قسمان. اعراب کی جو علامات ہیں دو قسموں پر ہیں، اصلیہ اور فرعیہ، پرائمری سیکنڈری. پرائمری علامات کیا ہیں؟ یہ چار ہیں: دمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون. یہ علامتیں ہیں چار. دمہ کس کی علامت ہے؟ رفع کی. فتحہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ اصلی یعنی پرائمری کس کی علامت ہوتی ہے؟ نصب کی. کسرہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ جر کی. کسرہ اسم کے ساتھ خاص ہے، اور سکون فعل کے ساتھ خاص ہے. سکون کس کی علامت ہوتی ہے پرائمری؟ جزم کی. جزم جو حالت ہوتی ہے اعرابی حالت جزم، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ سکون فعل کے اندر. یہ کس میں ہوتی ہے؟ 5 ان یور پاکٹس میں، یہاں پہ جو لکھے ہوئے ہیں یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا، اس میں سکون کے ذریعے جزم کی حالت فعل مضارع میں بتائی جائے گی. اب آ جائیں، اب ہم چلتے ہیں اس کے اگلے معاملے پہ. اب ان اسما کے بارے میں بات ہوگی جہاں پر فرعی علامت ہوتی ہے، اصلی علامت نہیں ہوتی. وہاں پر فرعی علامت کے ذریعے اعراب بتایا جاتا ہے. اس میں دیکھیں سب سے پہلا ذکر انہوں نے کیا ہے جمع مذکر سالم، جو میں نے یہاں پر بیان کیا. دیکھیں نمبر 5 پہ جمع مذکر سالم. ہم مثنیٰ پہلے کر دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ مثنیٰ کی بھی بات آگے جا کر کے آئے گی. تو فرعی علامت 4 5 6 میں ہے. 4 5 6 میں فرعی علامت ہے، اور اس کے علاوہ جمع مؤنث سالم اور ممنوع من الصرف، یہ دو اور اس میں ایڈ ہوں گے. تو دیکھیں اول ہے جمع المذکر السالمی. جمع المذکر السالم پہلا ہے. اس کا رفع کیسے بتاتے ہیں؟ واو کے ذریعے. اور اس کا نصب اور جر یا کے ذریعے، جو دیکھیں ہم نے یہاں پہ لکھا ہے مسلمون مسلمین. رفع بتایا ہے واو سے، اور جر اور نصب بتایا ہے یا سے. ٹھیک ہے، تو جر اور نصب کی علامت کیا ہے؟ یا ہے، اور رفع کی علامت واو ہے. یہ بالکل بنیادی بات ہے، اس کو کسی حال میں بھی یاد کرنا ہے، چاہے جو ہو جائے. اس کے بعد یہاں پہ کچھ مثالیں ہیں، دیکھیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین. مومنون واو، واو علامت کس کی ہے؟ رفع کی. کافرین یا علامت کس کی ہے؟ منصوب، نصب کی ہے. یہاں پہ جر نہیں کہیں گے، وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس وقت یہ جر کی حالت میں ہے کہ نصب کی. کیونکہ جر اور نصب دونوں یا سے بتاتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو مجرور بھی ہو سکتا ہے. نہیں، مجرور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عامل یہاں پر موجود ہو، یا تو حرف جر یا یہ مضاف الیہ ہو. دونوں میں سے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب بچا یہ کہ یہ ابھی منصوب نصب کی حالت میں ہے، اس فعل کی وجہ سے. یہ تخص فعل کا مفعول بھی ہے یہ. تو مومنون فاعل ہے، مرفوع ہے واو کے ذریعے، اور یہ جو ہے جمع مذکر سالم ہونے کی وجہ سے واو کے ذریعے ہم اسے مرفوع کی حالت اس کی بتا رہے ہیں. کافرین مفعول بھی ہے، منصوب ہے، اس کی نصب کی علامت یا ہے، فتحہ نہیں ہے. یا ہے، فتحہ کی جگہ یا سے ہم اس کو بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. اسی طرح سے دیکھیں الصالحین، الصالحین، صالحینہ میں یا یہ علامت ہے جر کی. کیوں؟ آگے حرف جر آ گیا ہے. تو اب یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منصوب ہے نصب یا سے، نہیں، یہ جر یا سے. کیوں؟ کیونکہ آگے حرف جر آیا. جب حرف جر آ جائے تو اس کے بعد والا اسم مجرور ہوتا ہے اس حرف جر کی. تو یہ عامل ہے، عمل کر رہا ہے اس میں من. یہاں پر من عمل کر رہا ہے. یہاں پر کافرینہ میں یہ یتخذ فعل عمل کر رہا تھا، جس نے اس کو منصوب کر دیا. اس صالحینہ میں یہ حرف جر من عمل کر رہا ہے، جس نے اسے مجرور کر دیا. اس کی علامت ہے یا، جر کی علامت اس کی یا ہے، کسرہ کی جگہ پر، کسرہ کے پلیس میں، اس کی جگہ پر. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. تو پہلا ہو گیا آپ کا جمع مذکر سالم، جہاں پر آپ رفع واو سے بتاتے ہیں، اور جر اور نصب اس کا یا سے بتاتے ہیں. نمبر 2 جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کو ہم نے کیوں شمار کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں یہ رہا. جمع مؤنث سالم کو سیکنڈری علامات میں، فرعی علامات میں اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ اس کا نصب کسرہ سے بتایا جاتا ہے، فتحہ کی جگہ پر. تو اسی لیے جمع مؤنث سالم کو بھی ہم نے شمار کہاں کر دیا؟ اس کتاب میں انہوں نے کر دیا ہے فرعی علامات میں. کہتے ہیں اس کا جو رفع ہے اور اس کا جو جر ہے وہ تو اصلی علامتوں سے بتایا جاتا ہے، یعنی فتحہ جر دمہ سے اس کا رفع بتایا جائے گا، اور کسرہ سے اس کا جر بتایا جائے گا، جیسا ہم نے پہلے دیکھا ہے مسلماتن
مسلماتن اور مسلماتن. مسلماتن کیا ہے؟ رفع ہے. مسلماتن کیا ہے؟ جر ہے. تو جر بھی جر کسرہ سے بتایا جا رہا ہے، جو کہ اصلی حرکت ہوتی ہے. ہم نے ابھی دیکھ لیا اس کے اوپر پہلے ہی کہ اصلی حرکتیں کیا ہوتی ہیں. جر کی اصلی حرکت یا اصلی علامت کسرہ ہوتی ہے. جر کی اصلی علامت کسرہ ہے. یہاں پہ مسلماتن جب مؤنث سالم کا جو مجرور ہے ہم کسرہ سے بتا رہے ہیں، اس کا مطلب اصلی علامت ہے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا رفع اور جر اصلی علامات سے بتایا جاتا ہے، یعنی رفع میں دمہ سے اور جر میں کسرہ سے. لیکن جب اس کا نصب بتایا جائے گا تو فرعی علامت سے بتایا جائے گا. اس کا نصب فرعی علامت جو کہ کسرہ ہے، اور یہ کسرہ ہے جو کہ فتحہ کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہے. اسی لیے جب اس کا نصب بھی بولیں گے تو مسلماتن رفع ہے، مسلماتن ہی نصب ہے، اور مسلماتن ہی جر ہے. تو اس کا جو نصب ہوگا وہ فرعی علامت کسرہ کے ذریعے بتایا جائے گا. جیسے کہ وسارعوا الی مغفرتم، دیکھیں مغفرتن ہے، یہ جر کی حالت ہے ابھی، جو کہ کسرہ اصلی حالت ہے، اس کی اصلی علامت ہے کسرہ کی. من ربکم، من کی وجہ سے ربی، یہ کسرہ کی علامت اس کے جر کے ہونے کی ہے. وہ جنتن، اسی طرح سے یہ جنتن بھی ابھی جو ہے جر کی حالت ہے، جر کی حالت ہے. السماوات، یہ رفع ہے. السماوات یہ جمع مؤنث سالم. آتو، آخر میں آتو آیا ہے، آتو آ جائے جمع مؤنث سالم کا وزن ہے. السماوات، تو یہ رفع کی حالت ہے، دمہ سے بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. للمتقینا، یہ جمع مذکر سالم ہے، اینا کی آواز ہے. مسلمینا، متقینا، متصدقینا، صائمینا. تو اینا کی آواز آ جائے سمجھ جائیں جمع مذکر سالم ہے، اور یا نظر آ جائے تو یہ بھی سمجھ جائیں کہ یا تو یہ نصب ہے یا جر ہے. اب آگے کیا ہے اس سے پتا چلے گا کہ نصب ہے یا جر ہے. جیسے لام آ رہا ہے تو یہ حرف جر ہے، حرف جر کی وجہ سے ابھی ہم کہیں گے متقین مجرور جر کی حالت میں، اور اس کا جر یا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کسرہ کی جگہ. السماوات دمہ کے ذریعے رفع بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ان المسلمینا، یہ مسلمینا مرفوع ہے، رفع کی حالت میں، جمع مذکر سالم. اونا اینا جمع مذکر سالم ہے، یا کے ذریعے اس کا نصب بتایا جا رہا ہے، کیونکہ انا منصوب کرتا ہے اپنے اسم کو، نصب دیتا ہے. انا واخواتها اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، یا کے ذریعے اس کا نصب بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ بالحروف ہے. والمسلماتی نصب کیسے بتایا جا رہا ہے؟ کسرہ سے. یہی فرعی علامت ہے جمع مؤنث سالم میں. فتحہ کی جگہ نصب کس سے بتایا جا رہا ہے؟ کسرہ. کیوں؟ کیونکہ فتحہ اصلی علامت ہے نصب کی، لیکن فتحہ سے اگر ہم اس کا نصب نہیں بتا رہے ہیں اور کسرہ سے بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ فرعی سیکنڈری علامت ہو گئی جمع مؤنث سالم میں نصب بتانے کی. اور اسی طرح سے مسلماتی جب ہم نے کر دیا، اگر اس کے آگے حرف جر آ جائے گا تو پھر جیسے یہاں پہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، تو دیکھیں حرف جر فی کے بعد بھی جب یہ جمع مؤنث سالم آیا تو اس نے کسرہ سے ہی اپنا جر بتایا، اور یہاں پر انا کی وجہ سے یہ مسلماتی یعنی منصوب بھی ہوا تو کسرہ کے ذریعے، اور مجرور بھی ہوا تو کسرہ کے ذریعے. اس کا مطلب جب یہ مجرور ہوا تو اس کی جو علامت ہے وہ فرعی سیکنڈری علامت ہے، اصلی پرائمری علامت نہیں ہے یہاں پر سیکنڈری، اسی لیے اس کو سیکنڈری علامت میں ذکر کیا ہے. تیسرا ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف جیسے ہم نے ابھی اس سے پہلے دیکھے کہ وہ تھوڑا سا ضدی ہوتا ہے، تھوڑا سا ضدی. تھوڑا سا ضدی اس مراد سے ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ یہ اسم اپنی جر کی حالت میں کسرہ نہیں لیتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے کسرہ، بلکہ فتحہ کے ذریعے اپنی جر کی حالت بتاتا ہے. جیسے دیکھیں یرثونی و یرث من آل یعقوب، مجرور ہے، یہ مضاف الیہ ہے لیکن مجرور ہونے کے باوجود فتحہ سے اپنا جر بتا رہا ہے. جبکہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اصلی علامت جر کی کسرہ ہوتی ہے. اگر جر ہونے کے بعد بھی یہ اپنی اگر جر کی حالت فتحہ سے بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ اس کی فرعی سیکنڈری علامت ہے. تو یعقوب فتحہ سے جر ہے ابھی، اور یہ مجرور ہے لیکن فتحہ کے ذریعے کسرہ کی جگہ پر. اسی طرح سے دیکھیں الا ابراہیم و اسماعیل، الا حرف جر ہے، حرف جر کی وجہ سے اگر حرف جر آتا تو جر کی حالت جو پرائمری علامت ہوتی ہے کسرہ ہے، لیکن اس نے کسرہ سے نہیں بتایا، اس نے بتایا فتحہ سے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مجرور ہے لیکن فرعی علامت کے ذریعے. اسی طرح سے اسماعیلہ بھی، اسماعیلہ بھی اسی طرح سے مجرور ہے فرعی علامت کے ذریعے. تو ابراہیم، اسماعیل، یعنی جتنے بھی اجمی الفاظ ہوتے ہیں جو غیر عرب نام ہیں، غیر عرب نام جیسے یعقوب غیر عرب نام ہے، ابراہیم غیر عرب نام ہے، اسماعیل غیر عرب نام ہے، آدم غیر عرب نام ہے، تو یہ سب کے سب ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. جتنے بھی غیر عرب اجمی نام ہوں گے ممنوع من الصرف ہوں گے. ٹھیک ہے، ممنوع من الصرف ہوں گے. اسی طرح سے مفاعلو، مدارسو کے وزن پر، مفاعلو کے وزن پر جو بھی اسم ہوگا، جیسے مدارسو، مغاربو، مشارقو، مساجدو، سب کے سب دیکھیں یہ مفاعلو کے وزن پہ، اور یہ سب کے سب ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. اور یہ اپنا جو جر ہے فتحہ سے بتائیں گے. آپ اسے مدارسا، مدارسی نہیں کہہ سکتے، جر کی حالت میں مدارسا کہنا پڑے گا. یہ اس مرحلے کے لیے. لیکن
بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جب یہ جر کی حالت میں کسرہ لے لیتے ہیں، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے ایسا کب ہوتا ہے۔ ممنوع من الصرف کسرہ کے ذریعے بھی اپنا جر بتاتا ہے، لیکن وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے ایسا کب ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے اسماء الخمسہ، جو ہم نے دیکھ لیا، جیسے ابو، اخو، ہمو، فمو کی جگہ فو، کیونکہ یہ اس کا الگ طریقہ ہے اعراب بتانے کا، زو، یہی پانچ ہم نے پڑھے تھے، ابن، اخن، ہمن، فمن اور زو۔ تو یہ اپنا دیکھیں رفع واو سے بتاتے ہیں، نصب الف سے بتاتے ہیں، اور جر یا کے ذریعے بتاتے ہیں۔ دیکھیں انا ابانا، ابا الف آ گیا کیونکہ یہ ابھی مضاف بن کے آ رہا ہے، ابا مضاف بن کے آ رہا ہے، تو اس میں جو نصب ہے الف کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، با کے الف کے ساتھ۔ اسی طرح سے دیکھیں فمن عفی لہ من اخیہ، من حرف جر ہے، اخی مضاف ہے اس ہا ضمیر کے ساتھ، تو اخی کا مجرور جر کیسے بتایا جا رہا ہے؟ یا کے ذریعے، کیوں؟ کیونکہ اسماء خمسہ میں سے ہے، تو کہیں گے اسم مجرور بھی یا، یہ اسم مجرور ہے یا کے ذریعے مجرور ہو رہا ہے کسرہ کی جگہ پر، کیوں؟ کیونکہ اسماء خمسہ میں سے ہے۔ نمبر 5 مثنیٰ، تسنیہ، ڈوول، تسنیہ ڈوول، اور اس میں ساری کی ساری علامت فرعیہ ہیں، سیکنڈری ہیں، ساری کی ساری علامت اس میں سیکنڈری ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں اس میں جو رفع ہے وہ الف کے ذریعے بتایا جاتا ہے، بل یداہ، دیکھیں یدا کا الف جو ہے یہ بھی اس وقت مرفوع کی حالت، رفع کی حالت میں، کیونکہ یدا نہیں تھا، وہ یدا نہیں، دو ہاتھ، وہ مضاف بن کے آیا، نون گر گیا تو یداہو ہو گیا وہ، تو یدا اس میں الف کے ذریعے اس کی رفع بتایا جا رہا ہے، مبسوطتانی الف کے ذریعے، آنی الف کے ذریعے رفع بتایا جا رہا ہے، تو یہ مرفوع حالت اس کی جو ہے فرعی علامت کے ذریعے بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اس کا نصب اور جر یا کے ذریعے بتایا جاتا ہے، جو بھی ہم نے دیکھ لیا، مسلمانی، مسلمینی، یدینی، مبسوطتینی، اس طرح سے کہا جائے گا عینی سے، جیسے سمرجع البصر کرتینی، یہ تا کے بعد جو یا آ رہا ہے ساکن، یہ علامت ہے اس کے جو ہے نصب میں ہونے کی، نصب میں، کیوں؟ کیونکہ فعل ہے یہاں پہ، فعل کا یہ مفعول ہے، تو النصب۔ اس کے بعد کہتے ہیں، دیکھیں کرتینی مفعول مطلق ہے، یہ مفعول مطلق منصوب بالیا نیابۃ عن الفتحہ، کیونکہ یہ مثنیٰ ہے۔ اب یہ جر کی حالت بھی اس کی کیسے بتائی جا رہی ہے؟ یا کے ذریعے، دیکھیں کلتا، کلتا الجنتین، یہ کلتا کی یہ کل کی وجہ سے، یہ جو ہے قلعہ، قلعہ کی وجہ سے آ رہا ہے ایسا، قلعہ اور کلتا یہ مؤنث ہے، تو اس یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں مضاف الیہ مجرور بالیا، تو یا کے ذریعے یہ مجرور ہو رہا ہے، تو تسنیہ جو ہے الف کے ذریعے رفع بتایا جاتا ہے تسنیہ کا، اور یا کے ذریعے اس کا نصب اور جر بتایا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ۔ اور یہ انہوں نے ایک ٹیبل دے دیے، اسے آپ اگر تھوڑا سا غور کر لیں گے تو جو پوری کی پوری بات ہے اس کو انہوں نے اس ٹیبل میں کیپچر کر لیا ہے۔ الگ الگ دیکھیں اسم مفرد جو ہم نے پہلے بتایا تھا، جمع تکسیر، جمع مؤنث سالم، 1 2 3 اسی آرڈر میں بتائے تھے، اسی آرڈر میں انہوں نے یہاں پہ لکھ لیے۔ ایک چیز یہاں ایڈ کر دی، ممنوع من الصرف، کیونکہ یہ جو جمع تکسیر ہے اسی میں ممنوع من الصرف بھی آتا ہے، کیونکہ جمع تکسیر کا ایک وزن یہ اس پر اس کے وزن پہ وہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، جمع تکسیر کا ایک وزن ممنوع من الصرف ہو جاتا ہے، ممنوع من الصرف ہوتا ہے ایک وزن، جیسے ہم نے مدارسو کہا تھا، مساجدو کہا تھا، مغاربو، مشارقو، مفاتیحو، مصابیح، تو یہ وہ سب کے سب ممنوع من الصرف ہوتے ہیں مفاعیل یا مفاعیل کے وزن پر، یا غیر عرب عجمی نام، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، یہ سارے نام ہیں، ابراہیم، آدم، یہ غیر عرب نام ہیں۔ تو دیکھیں الممنوع من الصرف یعقوبو، یعقوبو، اب اس میں رفع کیسے؟ اب اس میں انہوں نے یہاں پہ سب کی حالتیں بتا دی، دیکھیں مفرد رجل لے لیا، جمع تکسیر میں اس کی جمع رجال لے لی، جمع مؤنث سالم میں طالبات لے لیا، ممنوع من الصرف میں مثال کے طور پہ یعقوب لے لیا، مثنیٰ میں رجلان لے لیا، جمع مذکر سالم میں معلمون لے لیا، اور اسماء الخمسہ میں ابوکا لے لیا۔ اب اس کے بعد اس کا اعراب جب انہوں نے بتایا، دیکھیں مثنیٰ، جمع مذکر سالم، اسماء خمسہ، ہم نے اس کو 4 5 اور 6 بیان کیا تھا، جن کی اعرابی حالت حروف سے بتائی جاتی ہے، یہاں پر اعرابی حالت حرکت سے بتائی جاتی ہے، اسی لیے وہ ٹیبل کو یاد رکھنا جو مربعات کی ٹیبل پہلے بتا دی تھی۔ دیکھیں رجل کو اگر آپ کو رفع میں رجل کیسے بولیں گے؟ دمہ کے ذریعے، نصب فتحہ کے ذریعے، اور جر کسرہ کے ذریعے، کیوں؟ کیونکہ یہ مفرد ہے۔ جمع تقسیر میں بھی سیم ہوتا ہے، فتحہ دمہ، فتحہ کسرہ سے رفع نصب جر بتایا جاتا ہے۔ جمع مؤنث سالم میں اس کو ریڈ کر دیا انہوں نے، کیونکہ یہ اکیلا ہے جو کہ دیکھیں کسرہ، فتحہ کی جگہ کسرہ سے بتایا جا رہا ہے نصب یہاں پہ، اس کا مطلب فرعی علامت ہے، یہ ریڈ سے لکھ دیا، فرعی علامت ہے، اصلی علامت ہوتی تو فتحہ سے بتایا جاتا ہے، یہاں پر بھی
जब मुअन्नस सालिम, यानी तालिबातन होना चाहिए था, तालिबातन, लेकिन तालिबातन ना होकर के तालिबातिन पढ़ा हमने। कसरा से इसका नसब बताया और कसरा से इसका जर बताया। और ममनू मिन सर्फ में दम्मा से रफा बताएंगे, फतहा से नसब बताएंगे, और जर भी इसका फतहा से बताएंगे। ये भी फरई अलामत है। असली अलामत होती तो कसरा से बताया जाता, लेकिन फतहा से बता रहे हैं इसलिए फरई अलामत हो गई। मुसन्ना में अलिफ से रफा, या से नसब और या से ही जर। रजुलानी, रजुलैनी, रजुलैनी। मुअल्लिमूना, वाव से रफा, मुअल्लिमीना या से नसब, मुअल्लिमीना या से जर। अबू का, अबू का वाव से रफा, अबू का, या से अलिफ से नसब, अबा का, और या से जर, अबी का। तो अबू का, अबा का, अबी का, वाव अलिफ या। तो ये जो है अलामात एराब का हमारा दर्स था, जो ये टेबल असल में उसका खुलासा है। दर्स को दोहरा लें, उस वक्त तक दोहरा लें जब तक बात अच्छे से समझ में ना आए, अपने तौर पर अपने नोट्स बनाएं इस अंदाज में कि आपको खुद को जब दोबारा पढ़ें तो बात समझ में आ जाए, और किसी किस्म का कोई मसला एग्जाम के टाइम पे ना हो। बिल्कुल उसूली बुनियादी बातें हैं, बेसिक्स हैं, अगर उसको ज़हन नशीं कर लिया इंशाअल्लाह कोई कहीं मसला नहीं आएगा। ये बेसिक है, यानी अरबी आप ये समझें कि ग्रामर का ये असल है। ये जो टेबल है ये असल है अरबी ग्रामर में, आसमा के ताल्लुक से, नाउन्स के। अभी फेल का एराब हमने नहीं देखा है अच्छे से, यानी इस सरसरी तौर पर इससे पहले गुजर चुका है जब फेल की अलामात हम देख रहे थे, लेकिन अच्छे से डिटेल में जिस तरह से ये देखा है अभी फेल के एराब को हमने देखा नहीं है, जो आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह। तो इस टेबल को अच्छे से ज़हन नशी करें, मोरबात जो 6 हैं उसको याद कर लें, 1 2 3 4 5 6 वाले ऑर्डर में याद करें, और फिर इनकी बुनियादी, असली और फरई, प्राइमरी और सेकेंडरी अलामात को अच्छे से दिमाग में बैठा लें। ये अगर इतना समझ गए तो ये समझें कि 50% नहव आपने जीत लिया, 50% जीत लिया, बाकी जो बच रहा है वो बस 50% है। तो इंशाअल्लाह इसके साथ ही हम आज के दर्स को यहाँ पर रोकते हैं, और आइंदा दर्स में आपसे जब मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे तकदीरी एराब के ताल्लुक से। देखें अल एराब तकदीरी के ताल्लुक से इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में बात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।